بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربی یسر ولا تؤثر اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سورہ ہے سورۃ اللیل۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ مکی سورت ہے اور واو خسمیہ سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہم نے کیا دیکھا کہ جو واو ہے یہ واو خسمیہ کہلاتا ہے۔ تو یا جتنی بھی آپ مکی صورتیں دیکھیں گے تو اس میں یہ قسم سے شروع ہوتی ہے آیتیں، تو آپ کو یہ سمجھ ایزیلی آ جائے گی کہ جو آیتیں واو خسمیہ سے شروع ہو رہی ہیں یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی ہے دیکھتے ہیں۔ واللیل، لیل کس کو کہتے ہیں؟ رات کو۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یغشا، یغشا اردو کا ورڈ ہے غشی سے۔ غشی طاری ہو جانا ہم کہتے ہیں نا اردو میں، کہ یعنی کہ اندھیری آ جانا آنکھ میں، یا بے ہوشی، اندھیری جب آتی ہے انسان کی آنکھوں میں تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو غشی طاری ہو جانا مطلب اس کو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھا رہے ہیں، اور رات بھی کیسی؟ جب وہ چھا جائے، یعنی کہ اندھیری گھنگور اندھیری رات ہو جائے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی، نہار کس کو کہتے ہیں؟ دن کو۔ اپوزٹ دیکھیے، ہم نے پچھلے کل بھی ہم نے جو سورہ پڑھا وَالضُّحَىٰ پڑھا کہ یہ قسم ہے چڑھے دن کی اور رات کی۔ یہاں پہ بھی دو الگ الگ اپوزٹ چیزوں کی قسمیں کھائی گئی تھی۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دو اپوزٹ چیزوں کی قسم کھائی ہے، سیم ویسے ہی، کہ رات کی اور جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ اذا تجلا، تجلی کہتے ہیں روشن ہونے کو یا ظاہر ہونے کو، یعنی کہ دن کا اجالا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے تو اپوزٹ کو بھی برابر بیلنس کیا جاتا ہے۔ اس میں جب رات کا ذکر آ رہا ہے تو دن کا بھی آئے گا، جب مرد کا ذکر آیا تو عورت کا بھی ذکر آئے گا، ذکر والانثی آئے گا، پھر جنت کا ذکر آئے گا تو جہنم کا بھی ذکر آئے گا، پھر اسی طریقے سے نیکی کا آئے گا تو بدی کا بھی آئے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے اپوزٹس ہم کو اگر ہم قرآن میں دیکھیں گے تو اپوزٹس کی بھی جو کوانٹیٹی ہے وہ بالکل سیم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلی آیت میں قسم کھا رہے ہیں رات کی جب وہ چھا جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک دم دن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور اچانک سے پھر رات ہونے لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے ایک دم کالی گھنگور رات ہمیں نظر آنے لگتی ہے۔ کہ یہ ایک بالکل کیسی ہے؟ عجیب بات ہے کہ کوئی انسان کی بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی دن کو رات میں بدل دے یا رات کو دن میں بدل دے۔ تو یہ صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس طریقے سے دن کو رات میں پروتا ہے اور دن کو رات میں پروتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ، ہم اس پہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی کی زندگیوں میں اندھیرا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں روشنی لانے پر قادر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ رات کو دن میں بدل سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی انسان کے اگر زندگیوں میں اندھیرے ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس بات پر قادر ہے کہ اس کی زندگی میں روشنی کر دے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان اللہ کے سامنے جب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو ضرور بضرور اس کی زندگیوں میں جو اندھیرے ہیں وہ اجالوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ، اور اس ذات کی قسم۔ یہاں پر بھی دیکھیے ایک پہلا واو ہے پہلی آیت میں، پھر دوسری آیت میں بھی ایک واو ہے، وہ پہلے دن کی قسم ہے، پھر رات کی قسم ہے، اور تیسری آیت میں کس بات کی قسم ہے؟ اس ذات کی جس نے پیدا کیا ذکر والانثی، نر اور مادہ، میل اور فیمیل بھی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ صرف فیمیل ہی پیدا کر دیتا تو بھی مشکل ہوتی، دنیا کیسے آگے بڑھتی۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف میل ہی پیدا کر دیتا، یعنی کہ مرد ہی پیدا کر دیتا صرف، تو بھی دنیا کیسے آگے بڑھتی۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کا جوڑا نہیں پیدا کیا تب تک دنیا آگے نہیں بڑھتی تھی۔ اس طریقے سے کیسے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر کے، یہ بھی ہمارے لیے ایک احسان ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی جوڑوں میں پیدا کیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پودوں میں بھی جوڑا ہے، نر اور مادہ ہے۔
میل اور فیمیل ہے، اسی طریقے سے برڈز میں ہے، اینیملز میں ہے، ہر چیز میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آگے کی نسلیں در نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، پھر وہ ساری چیزیں انسان آگے سے آگے بڑھاتا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتا، کہ بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے. سعیکم میں کیا روٹ ہے؟ سعی، سعی کرنا. ہم جب عمرہ پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں. سعی کا کیا مطلب ہے؟ بھاگ دوڑ کرنا. ہم وہاں پر دوڑتے ہیں نا سعی میں، تو یہاں پر اس کا ایگزیکٹلی میننگ کیا ہے؟ بھاگ دوڑ کرنا یا دوڑ دھوپ کرنا یا محنت کرنا. اصل میں اس کے میننگ اتنے سارے بنتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا میننگ آ رہا ہے کہ تمہاری کوشش یا تمہاری محنت البتہ مختلف ہے. شتا کے میننگ کیا ہے؟ مختلف، الگ الگ، ڈفرنٹ. کہ آپ دیکھیں کہ ہر قسم کے لوگ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس. کیا کچھ لوگ بہت زیادہ محنتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ دنیا پانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ صبح اٹھتے ہی محنتوں پر لگ رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی کاموں پر جا رہے ہیں. ان کی ایسی ہارڈ ورکنگ ہے، صبح 6 بجے سے اٹھ رہے ہیں، 4 بجے سے اٹھ رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں. تو کسی کی محنت کس لیے ہے؟ دنیا کمانے کے لیے. اور وہ رات تک سوئے، مطلب کوئی 12 بجے واپس آ رہا ہے اپنے گھروں کو، کوئی 10 بجے واپس آ رہا ہے اپنے. تو اس طریقے سے ہر ایک کی محنت الگ الگ ہے، اور ہر انسان اپنی اپنی محنتوں میں بزی ہے. پھر اسی کے اپوزٹ کسی کی محنت کیسی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی محنت ہے، کہ دنیا کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کو بھی بیلنس کیا ہے، عبادتوں کو بھی بیلنس کیا ہے. انہوں نے تہجدیں بھی نہیں چھوڑی، انہوں نے اشراق بھی نہیں چھوڑی، انہوں نے قرآن کی کلاسز بھی نہیں چھوڑی، اور انہوں نے اپنی جابز بھی نہیں چھوڑی، اپنے گھر کے کام کاج بھی نہیں چھوڑے. یہ ساری چیزیں جو بیلنس کر رہا ہے، اصل میں دیکھا جائے تو وہ ایک کامیاب انسان ہے، وہ فلاح پانے والا انسان ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے. کوئی انسان چاہ رہا ہے کہ میں دنیا کما لوں، کوئی انسان چاہ رہا ہے کہ میرے بچے پڑھ لکھ جائے، کوئی انسان چاہ رہا ہے کہ میرا گھر بن جائے، میرے پاس گاڑی ہو جائے، میری ایک اچھی لائف ہو، میرا ایک لائف سٹائل ہو، میں دنیا والوں کے سامنے ایک اچھی زندگی جی سکوں. اور اسی کے برعکس جو مومن بندہ ہے، سچا اور مومن بندہ، وہ کیا چاہ رہا ہے کہ میں دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے میں جاؤں تو اللہ کو راضی کیسے کروں؟ کیا کام ہو میرے دن بھر اور ہر لمحے میں، میرے ایسا کون سا کام ہو کہ میں اللہ کو راضی کر لوں. ہر لمحے اس کا کیا سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ کام کے ساتھ یہ بھی کام کر لوں. بھلے ہی اس نے تو دنیا نہیں چھوڑی ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم دنیا کے کام کاج چھوڑ دو، یا جابز مت کرو، یا پھر گھر کے کام کاج مت کرو، بس قرآن لے کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ یا نمازیں پڑھتے مصلی پہ بیٹھ جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ کو یہی بات تو پسند ہے کہ انسان دنیا کے ساتھ ساتھ بیلنس کیسے کرتا ہے دین کو. کئی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے کچھ ٹیچرز ہیں کہ وہ اسکول جا کر آتے ہیں، آتے ہی کلاسز جوائن کرتے ہیں، حالانکہ وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ واقعی وہ تعریف کے قابل ہے. ایسی بہنیں ہماری جو ٹیچرز ہیں، جو کچھ ورکنگ لیڈیز ہیں، جو کام کرتے ہیں اور بعد میں آ کے پھر کلاسز بھی جوائن کرتے ہیں، پھر سبق یاد کر کے بھی سناتے ہیں. حالانکہ ان کے اوپر کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں لاگو ہو رہا کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ جرمانہ دینا پڑے گا یا یہ. لیکن وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور قرآن کو اور عبادتوں کو اپنے بیلنس کرنا انہیں آ گیا. تو ہمیں یہ آنا چاہیے کہ ہم بیلنس کیسے کریں، ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو کیسے بیلنس کریں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اپنے دوستوں کے حقوق. آج کل تو دوستوں اور رشتہ داروں کے حقوق نبھانا بہت آسان ہو گیا. فون اٹھائیے، کسی کی خیریت پوچھ لیے. اگر آپ کو فون کرنا نہیں ہے تو آپ واٹس ایپ پہ میسج کر لیجئے. جن کے دل خراب ہے ان کو کم سے کم میسج کر دیجئے اپنی طرف سے، اپنا دل کھلا ہو جائے گا. تو کم سے کم ہم لوگوں کے حق تو ادا کر سکیں گے. یہ آسان ہو گیا ہمارے لیے. پہلے کے زمانے میں تو جانا ہی پڑتا تھا، وہ بھی پیدل جانا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد گاڑیوں کا رواج ہو گیا، پھر گاڑیوں سے، آٹو سے، گاڑیوں پہ جاؤ. لیکن اب تو بہت آسان ہو گیا کہ آپ ایک فون گھماؤ اور بات کر لو، وہ بھی فری کا فون، اس میں بھی چارجز نہیں ہے. پہلے تو اگر سعودی سے اگر آپ کو کال کرنا ہوتا تو ایک اچھا لمبا چوڑا آپ کا خرچہ ہو جاتا تھا. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین پر عمل آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن بس یہی ہے کہ ہماری کوشش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارا ایم کیا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارا ایم آخری میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا ہر وہ کام ایسا ہو کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اگر میں کچن میں پکا رہی ہوں تو کیا میرا کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ کیسے ہوگا کہ میں خوشی خوشی پکا رہی ہوں یہ سوچ کر
کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا, اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں یہ کام رکھے ہیں تو میں کر رہی ہوں. اسی کے اپوزٹ اگر کوئی خاتون شکوے شکایتیں کر کے رو دھو کے ہر روز کام کرتی ہے کہ میرے اوپر یہ سارے کام پڑے ہیں, میری تو زندگی عذاب بن گئی ہے, میں تو کام کر کر کے تھک گئی ہوں, اس طریقے سے اگر وہ شکوے شکایت کر کے گھر کے کام کر رہی ہے, تو آپ بتائیے دونوں نے کام تو دونوں نے کیا. ایک وہ عورت نے کام کی جو شکرانے کے ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی, اللہ کے ذکر کے ساتھ کام کر رہی تھی, اس نے موبائل میں ضرور کچھ نہ کچھ لگایا ہوا تھا, کوئی تفسیر لگا لی تھی, کوئی قرآن لگا لیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہنسی خوشی اپنے کام کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے کاموں میں بھی, وقت میں بھی برکت ڈال دی, اس کو صحت کے ساتھ اس کے کام بھی آسان ہو گئے. اور اسی کے برعکس ایک خاتون جو دین سے دور ہے, جہالت میں پڑی ہوئی ہے, تو وہ رو رو کر اپنے کام ادا کر رہی ہے. کام تو دونوں نے کیا, لیکن اس میں قابل قبول کون سا ہوا؟ جو نیک تھی, متقی تھی, جو کام بھی کر رہی تھی اور اللہ کو یاد بھی کر رہی تھی. تو یہاں پر وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں دو گروہ ہیں, ایک تو نیک اور ایک تو بد. ہم آگے دیکھیں گے ان کا ذکر آ رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے, شتّا, کہ بالکل الگ الگ کوششیں ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ کلاس میں بیٹھے ہیں, 40 لوگ بیٹھتے ہیں, 35 بیٹھتے ہیں, 40 بیٹھتے ہیں, سب کی کوشش الگ الگ ہے. کوئی چلتے پھرتے سن رہا ہے, کوئی فار گرانٹیڈ لے رہا ہے, کوئی ہوم ورک بنا رہا ہے, کوئی نوٹس لکھ رہا ہے. ہر ایک کی کوشش الگ الگ ہے. اب یہ نہیں بول سکتے کہ ہر ایک نے اتنی ہی محنت کی, ہر ایک کو 10 آؤٹ آف 10, 100 آؤٹ آف 100 کا ہی ملنا چاہیے. نہیں, اس میں بھی کوشش کیا ہے, ہر ایک کی الگ کوشش ہے. کوئی بیمار بہن ہے, مشکل سے بیٹھی ہے, مشکل سے سن رہی ہے, کوئی اپنے کام کاج مشکل سے کر کے ساتھ ساتھ سن رہی ہے. یہ بھی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ابھی تھک کے آئی ہے, کام بھی ہے گھر کے, لیکن اس کے باوجود بھی سن رہی ہے, تو اس کا بھی ویلیو ہے. ہر چیز کی اپنی اپنی ویلیو ہے, اور اللہ تعالیٰ بہترین قدردان ہے, بہترین اجر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بہترین قدردان ہے. یہاں دنیا میں آپ کسی کے لیے کتنا بھی کر لیں, کوئی آپ کا قدردان نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے لیے آپ ایک چھوٹی سی نیکی بھی کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو تھکاتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا راضی ہوتا ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں ایک ایک چیز چھپا کر رکھتا ہے, ایک ایک نعمتیں ہمارے لیے جمع کرتا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو دیکھیں گے کہ پہاڑوں کی اتنی نیکیاں ہماری نظر آئیں گی. آمین, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے. پھر آگے آ رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, لیکن جس نے دیا, اعطا عطا کرنے سے ہے, واتقى, اور ڈرا, اللہ سے ڈرا. یعنی کہ اب اس میں دینا بھی ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے. عطا مطلب عطا کیا, کسی کو دیا, کوئی پریشانی حال ہے, کوئی تکلیف میں ہے, کوئی مشکل میں ہے, تو ان کو یا تو مال سے مدد کی, یا تو کوئی اپنی طرف سے نفسی طور پر مدد کر دی, یا مال سے یا جان سے, جس طریقے سے بھی چاہے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان مال سے ہی مدد کرے. کوئی انسان فون کر کے کسی کا کاؤنسلنگ کر دے, کوئی انسان کسی کو تسلی دے دے تکلیف میں, کوئی انسان کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر کر دے, قرآن میں ہو چاہے اسکول کی پڑھائی میں ہو, کوئی بھی چیز میں عطا ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس جو ہے وہ انسان دے سکتا ہے. کسی کو وقت دینا وہ بھی ایک عطا ہو سکتی ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ کسی کو وقت دے کر اس کا کوئی کام کر رہے ہیں, یا اس کا کوئی مشکل, اس کی پریشانی دور کر رہے ہیں, کوئی اس کی پریشانیوں کو سلجھا رہے ہیں, کوئی اس کی مالی پریشانیاں دور کر رہے ہیں, کوئی اس کی جانی پریشانیاں, کوئی بیماریوں میں اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں عطا میں آ جائیں گی. تو یہ کون کرے گا؟ جو نیک ہوگا, متقی ہوگا. تقا یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا, متقی انسان, پرہیزگار انسان. کہ پرہیزگار انسان, متقی انسان کیسے ہوتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں تو اللہ سے ڈر ڈر کے کرتے ہیں, کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, کہیں ہم سے ایسی کوئی بھول چوک نہ ہو جائے جس سے ہم اللہ کے پاس پکڑ میں آ جائیں. تو وہ دیتا بھی ہے اللہ کو, تو اللہ کی راہ میں جب وہ دیتا ہے تو وہ اللہ سے ڈر ڈر کر دیتا ہے. ہر چیز میں اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. بڑی ایک لمبی لسٹ آ سکتی ہے اس میں دینے میں, کہ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور جس نے تصدیق کی, حسنہ نیکی کی بات کی, نیک بات کی. اب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی سے نیک بات سنتا ہے تو وہ تصدیق کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پر, کہ کسی کی بات مان لینا. یعنی کہ اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ماننے کے قابل نہیں ہوتی, لیکن انسان صرف اس لیے مانے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ نبی نے کہا ہے, ہمارے نبی نے کہا ہے تو بالکل صحیح ہوگا, قرآن میں لکھا ہوا ہے تو بالکل صحیح ہوگا. اور پھر
جو غیب کی باتیں ہیں جیسے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، نبی ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیسی ہیں ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا، ہمارے نبی نے کہا یہ ساری چیزیں۔ اور نیکی کی بات کسی سے بھی سن لیں آپ، یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کوئی ایک بہت ہی عالم فاضل اور کوئی بزرگ انسان ملے گا تبھی آپ اس کی نیکی کی بات کی تصدیق کریں گے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ راستہ چلنے والا فقیر بھی آپ کو چلتے چلتے کوئی ایسی بات بتا دے جو بہترین ہو، جو آپ کے لیے نیکی کی بات ہو، تو آپ اس کو لے لیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھلا ہمارے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والی، یہ تو ہم سے چھوٹی ہے، یہ تو عمر میں چھوٹی ہے، یہ تو نالج میں کم ہے، یہ تو کبھی کوئی قرآن کی کلاس میں نہیں گئی ہے، تو ہم اس کی بات کیسے یقین کریں؟ تو یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے، ایگو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب بیوی اگر شوہر کو سکھانے چلی تو شوہر کا بھی ایٹیٹیوڈ کا انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھلا میں بیوی کی بات کیوں مانوں، کیا مجھے کوئی نالج نہیں ہے، کیا میں قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اس طریقے سے بہو اگر ساس کو سکھانے چلے تو ساس کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ، انا کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بھلا یہ بہو کل کی آئی ہوئی ہے، مجھے تو اتنی ایکسپیرینس میری زندگی گزری ہے، مجھے تو ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ پھر فرینڈس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ فرینڈس میں اگر کوئی ایک فرینڈ دینی تعلیم دینے والی ہو تو دوسرے جو فرینڈس ہوتے ہیں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی تو بیٹھنے والی سے بھلا کیا آتا ہوگا۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے کلوز ونس ہوتے ہیں تو وہ ہماری ویلیو نہیں کرتے، ہمارے گھر والے ہماری ویلیو نہیں کرتے، ہمارے دوست جو کلوز فرینڈس ہوتے ہیں وہ ہماری باتوں کی ویلیو نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ صدقہ بالحسنہ، کہ اس نے تصدیق کی، کون؟ یہ جو نیک انسان کی بات ہو رہی ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بولنے والا کون ہے۔ اکثر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بولنے والوں کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے تو بال ایسے ہیں، یہ تو ان کی تو لپسٹک ایسی ہے، یہ تو پردہ نہیں کرتی، یہ تو فلاں وقت مجھے بازار میں نظر آئی تھی، یہ تو مجھے بے پردہ نظر آئی تھی۔ اس طریقے کی باتیں ہمارے پاس عام ہے۔ ہاں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پورے کرائٹیریا میں جب فٹ بیٹھے تبھی ہم ان کی کوئی دین کی بات سنیں۔ آپ اس کی باتوں کو چھوڑ دیں، وہ جو آپ کو دے رہی ہے دین کی بات، اگر کسی نے آپ کو بتائی ہے صرف آپ اتنی پک کر لیں، آپ باقی کی چھوڑ دیں کہ وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، وہ میک اپ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہے، یہ ساری چیزوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے، اس نے نیکی کی کون سی بات بتائی، چاہے وہ ہم سے عمر میں چھوٹی ہو، چاہے وہ ہم سے پیسوں میں چھوٹی ہو، چاہے اور کوئی رشتہ ہو، ایسا کوئی رشتہ ہو جس میں وہ چھوٹے اور بڑے والی بات آ جائے، ایگو والی بات آ جائے، تو یہ ساری چیزوں میں کیا ہے، صدقہ بالحسنہ، کہ تصدیق کرنا ہے نیکی کی باتوں کی، چاہے وہ بولنے والا کوئی بھی ہو، چاہے ہم سے چھوٹے بچے اگر ہمیں، اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے، چھوٹے بچے دادی نانی کو سکھانے چلتے کہ ارے دادی ایسی نماز نہیں پڑھنی ہے، ایسی پڑھنی ہے، تو بچوں سے سیکھ لینی چاہیے کہ یہ نہیں کرنا کہ اچھا یہ تو بچے چھوٹے ہیں انہیں کیا سمجھ۔ آج کل بچوں کو ہم سے زیادہ سمجھ آ رہی ہے، دین کی سمجھ آج کل بچوں کو زیادہ ہو رہی ہے۔ جو بوڑھے ہیں، جو ہمارے گھر کے بوڑھے بزرگ ہیں، کیونکہ ان کو دین کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی، انہوں نے اتنی کتابیں نہیں پڑھی تھی، ان کے پاس اتنا دین ہے جتنا ان کے پرکھوں نے دیا تھا، ان کے دادا پر دادا نے، دادی پر دادی نے دیا تھا، بس ان کے پاس اتنا ہی دین ہے۔ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی، انہوں نے تفسیر نہیں پڑھی، انہوں نے حدیث نہیں پڑھی، ان کو اتنی کچھ تعلیم نہیں ہے۔ تو آج کی زمانے کی جو نیو جنریشن ہے، چاہے بیٹیاں ہو، چاہے بہویں ہو، چاہے پوتا پاتی ہو، تو ان کا کیا کام بنتا ہے، اچھے احسن انداز میں اپنے بڑے بوڑھوں کو بھی دین کی بات بتائیں، اور اچھے انداز میں بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا انداز حکمیہ ہو، ڈومینیٹنگ ہو، کہ آپ ہسبینڈ کے ساتھ بھی ایسے، یا اگر آپ نے قرآن کی کلاسز آپ نے جوائن کر لی تو ہسبینڈ کو بھی آپ سکھانے چل گئے، ساس کو سکھانے چل گئے، ننند کو سکھانے کھڑے ہو گئے، جٹھانی کو سکھانے کھڑے ہو گئے۔ پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی بات کہاں پر ویلیو رکھ سکتی ہے، کہاں پر ویلیویبل ہے، اور کیسے آپ نے اس کو پیش کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ اس کو پیش کیسے کر رہے ہیں، کہ آپ کی بات مانی جائے گی یا آپ کی بات رد کر دی جائے گی۔ یہ بھی آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ میں کس انداز میں بولوں کہ میری بات رد نہ کی جائے، اس کی ویلیو ہو جائے۔ تو ایسے نہیں بولنا چاہیے کہ سامنے والے کو بے عزتی محسوس ہو۔ اگر کسی کو کوئی غلطی بتانا ہو تو اس کو اکیلے میں بتائیں، پورے گھر کے سامنے بیٹھ کر اس کی بے عزتی نہ کی جائے۔ کوئی اچھی بات بتانا ہو تو اکیلے میں بتائی جائے، اور اس کی تعریف اگر کرنا ہو تو سب کے سامنے تعریف کی جائے۔ اچھی باتوں کی تعریف سب کے سامنے، اور بری بات کی جو تصحیح کرنا ہے وہ اکیلے میں ہونا چاہیے، تب وہ کوئی بات جا کر آپ کی بات ویلیویبل ہو سکتی ہے۔
اب یہاں پر آگے دیکھیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو یقیناً ہم اسے سہولت دیں گے آسان راہ کی. یعنی کہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو نیکی کے راہ پر چلنا چاہتے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، شتا ہے ان کی کوشش، سعی ہے ان کی، ایسی سعی ہے ان کی کہ اللہ کو راضی کریں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ ایسی راہیں بتا دیں گے کہ ان کے اوپر چل کے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، اللہ کی بہترین جنتوں تک پہنچ جائے، اعلیٰ درجات تک پہنچ جائے. کہ یہ دیکھیے کہ اب ہم خود دیکھیے، آپ لوگ آبزرو کیجئے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی تڑپ تھی قرآن سیکھنے کی، تو آپ کہاں سے کہاں، کدھر سے کدھر جڑے ہیں، کہاں کہاں کونے کونے کے جگہوں سے آپ یہاں آ کر جڑے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں. اور اب کتنے لوگوں میں الحمدللہ کے بہت سارے چینجز آ گئے ہیں، ان کی نمازیں اچھی ہو گئی ہیں، ان کی تہجد کی عادتیں ہو گئی ہیں، اشراق کی عادتیں ہو گئی ہیں. تو یہ سب کیسے ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی کی راہ دکھا دی، ایسی راہ جو اللہ کی طرف جانے والی، جو جنتوں کی طرف جانے والا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان بنا دیا. ابھی بھی کچھ ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ جو اس طرف نہیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ آسان بنایا نہیں. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ انہوں نے اس کو بہت مشکل سمجھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت مشکل ہے، کون ایک گھنٹہ بیٹھے، سارے کام ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمیں جانا ہوتا ہے، ہمارے کوئی آنے والے ہوتے ہیں، ہمیں پکانا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کا ٹائم ہے، پڑھنے کا ٹائم ہے، لکھنے کا ٹائم ہے. کسی طریقے سے ان کے پاس ہزار بہانے ایسے نظر آئیں گے کہ وہ کلاسوں میں آتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشکل کر دیا. اگر وہ لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو دنیا کی جھمیلوں میں پھنساتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ احادیث قدسی کیا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو دنیا کی مصروفیات میں پھنساتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو اسی میں الجھا کر رکھ دوں گا، پھر تمہیں وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں نظر آئے گا. اور اگر انسان اللہ کی طرف آنا چاہے تو اس کے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے گی، اور اس پر ایسے راستوں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اس کے لیے مشکل نہیں نظر آئے گا، اس کے لیے ہر وہ راستہ. اب ہم نے دیکھا کہ جب ہم قرآن سے جڑے، ہم ایسے گروپ سے جڑے، تو ہم کو کیسے کئی راستے ایسے نظر آ گئے کہ جس میں ہم کو نئی نئی چیزیں دین کی معلوم ہو رہی ہیں. لیکچرز ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، نئے نئے لیکچرز، نئے نئے ٹاپک پہ ہمیں لیکچر سننے کو مل رہے ہیں، ہماری تصحیح ہو رہی ہے. کئی چیزیں ایسی تھی جو ہمیں نہیں پتا تھی، بچوں کی تربیت ہمیں نہیں پتا تھی، نمازوں کا صحیح طریقہ ہمیں نہیں پتا تھا، لوگوں سے کیسے ہم نے ملنا ہے، کیسے ہم سے بات چیت کرنا ہے، شوہر بیوی کے تعلقات کیسے استوار کرنا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا تھا. گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلقات، پھر پردے کے بارے میں، پھر ہر چیز کے بارے میں ہمیں جاننے کو مل رہا ہے. آسانی ہو گئی ہے. اس طریقے سے ہم کو سیرت سننے کو مل رہا ہے. جو لوگ ہمارے گروپوں سے جڑے ہیں وہ سیرت بھی سن رہے ہیں، سیرت ان کو معلوم پڑ رہی ہے، کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے واقعات ان کو دیکھ کر سے لگ رہا ہے سننے کے بعد کہ دیکھو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی اور ہمیں ابھی تک نہیں معلوم تھی. تو یہی ساری چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ راستے آسان کر دیے. جیسے ہی ہم ایک طرف مڑے اور ہمارے لیے 10 راستے دین کے کھل گئے. اور یہ نہیں ہے کہ کسی کے کام رک رہے ہیں، کہ آج کسی نے کھانا نہیں پکایا، یا آج کسی نے بچوں کو کھانا نہیں کھلایا، یا گھر میں کوئی کام نہیں ہوئے. سارے کام ماشاءاللہ سے ہو رہے ہوں گے. میں امید کرتی ہوں کہ جو بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہوگی اور ان کے وقت میں برکت ضرور ڈالی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم اسے سہولت دیں گے. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی یہاں بیٹھنے کے بعد ہماری مشکلیں بڑھ رہی ہیں، بلکہ اگر ایسا کوئی سوچتا تو وہ یہاں آتا ہی نہیں تھا. جو یہاں بیٹھی ہیں بہنیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا، رحم کا معاملہ فرمایا، ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا کہ ان کو قرآن سے جوڑ دیا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی. ان کے کام میں بھی آسانی ہو گئی اور ان کے دین میں بھی آسانی ہو گئی. ان کو دین کی راہ پر چلنا بھی آسان ہو گیا. آہستہ آہستہ ان کے لیے سارے راستے آسان ہو گئے جو ان کے لیے تنگ تھے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور لیکن جس نے بخل کیا. اب یہاں تک آیت نمبر 7 تک کس کی ذکر ہو رہا تھا؟ متقی اور پرہیزگار کا. اب یہاں پر اس کے اپوزٹ بات ہو رہی ہے کہ بخل کرنے والا اور غنی جو ہے، بے پرواہ جو ہے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہو گیا، تو اس نے کیا کیا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جھٹلایا نیک بات کو. اب یہاں پہ صدقہ بالحسنہ تھا، اب یہاں پہ کذبہ بالحسنہ ہے. صرف اب یہ بھی اپوزٹ ورڈ ہے، صدقہ اور کذبہ. صداقت کی، تصدیق کی،
اور कज़्ज़बा झुटलाया, यहाँ पर उसने क्या किया, बुखल भी किया, कंजूसी भी की देने में। बुखल भी क्या है, अता का अपोजिट है। अता का मतलब क्या है, देना। बुखल का मतलब क्या है, कंजूसी करना। ये दोनों भी अपोजिट है। तका का मतलब है डरना अल्लाह से, गनी का मतलब है, इस्तगना का मतलब है बेपरवाह हो जाना, कोई आई डोंट केयर, कि मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं डरता, चल जो हो जाएगा देखा जाएगा। अक्सर हमने लोगों को ये बोलते हुए सुना है ना, हाँ देखेंगे, आखिरी वक्त में देख लेंगे क्या होगा, कयामत के दिन देख लेंगे हम क्या होगा। इस तरीके से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डरते नहीं अल्लाह से। तो ये दोनों सब अपोजिट अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं कि जो जिसने दिया वो अल्लाह ताला के डर से दिया, और जिसने नहीं दिया, जिसने बुग़्ल किया, जिसने जोड़ जोड़ कर अपने पैसे रखे, अपनी सारी चीजें जो उसने किसी को नहीं दिया, क्योंकि वो बेपरवाह था, उसे कोई परवाह ही नहीं थी कि अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है, मैं अल्लाह के सामने खड़े रहने वाला हूँ, मैं खबर में जाने वाला हूँ, मुझसे सवालात पूछे जाएंगे, जन्नत और दोज़ख भी सामने लाई जाएगी, दोज़ख कैसी होगी, ये सारे सवालात उसके दिल में आए ही नहीं, क्योंकि वो सारी चीजों से महरूम रह गया, क्योंकि उसने अल्लाह ताला से वो डरा ही नहीं, उसके अंदर तकवा ही नहीं था, बल्कि वो इस्तगना था, बेपरवाह था, गनी उसने अपने आप को कर दिया था इन सारी चीजों से कि मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर, जो होगा वो देखा जाएगा। अक्सर देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुनाहगार लोग होते हैं ना, तो इस तरीके के अल्फाज उनके मुंह से हम सुनते हैं कि वो उनको कोई डर नहीं होता। अगर आप उनको कहें कि देखिए भाई दोज़ख है, मरने का वक्त है, खबर में जाना है, तो क्या कहते हैं, आई डोंट केयर, देख लेंगे जब का जब। तो उनको कोई अल्लाह का डर ही नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। तो जो जिसने बुखल किया और बेपरवाह हो गया और इसने झुटलाया नेक बात को, कि उसके सामने अगर कोई अच्छी बात आप बताएंगे तो वो क्या करेगा, उसको फॉर ग्रांटेड लेगा, झुटला देगा कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं। अगर किसी को कहा जाएगा कि कयामत आने वाली है तो कहेंगे कि कोई कयामत नहीं आने वाली है। कोई किसी को अगर आप कहेंगे कि दोबारा उठाया जाने वाला है, जाएगा, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, अब जब जमीन में घुल मिल जाएंगे, हमारी हड्डियां पूरी रेजा रेजा हो जाएंगी, तो कोई उठाने वाला नहीं है। तो वही इस तरीके की बातें करेंगे। उनको कुरान की कोई आयत सुनाओ, उसको इनकार कर देंगे, झुटला देंगे, उसकी तरफ आएंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं। अक्सर ये लोग होते हैं कि सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, उनके पास टाइम ही नहीं है सुनने के लिए। वो अपने आप को इतना बिजी रखते हैं दुनियावी बातों में, दुनियावी स्केड्यूल में, कि उनके पास ये सुनने के लिए भी टाइम नहीं है। ना सुनना भी एक तरीके से इनकार है, और सुनकर फिर उसको सही नहीं समझना, ये भी एक तरीके का इनकार है। सिर्फ इंसान अल्फाज ही ना अदा करे मुंह से कि मैं इसको नहीं मानता, इसको ही इनकार नहीं समझा जाएगा, बल्कि इनकार किसको किसको समझा जाएगा, जिसने सुना और उसकी परवाह नहीं की, जिसने सुना और उस पर अमल नहीं किया, जिसने सुना और उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये सारी चीजें इनकार की सूरतें हैं। इसको हिसारों को हम कज़्ज़बा में शामिल करेंगे कि जब भी कोई नेकी की बात किसी को बताई जाए तो वो क्या करता है, इनकार कर देता है, झुटला देता है उसको। अगर आप किसी को कहेंगे कि भाई पर्दा इस्लाम में जायज है, तो कहेंगे हाँ कहाँ लिखा हुआ है बताओ, हमने तो कुछ नहीं देखा इस तरीके से लिखा हुआ, ऐसे आपकी बात को झुटलाएंगे। नहीं नहीं, चेहरे का पर्दा नहीं है, चेहरा तो खुला रख सकते हैं, इस तरीके से। आईब्रोज बनाने की बात अगर आप किसी को कहेंगे नहीं आईब्रोज बनाना गुनाह है, मना है, तो कहेंगे नहीं नहीं, शौहर के लिए तो बना सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है बताओ। अक्सर जो कम पढ़े लिखे, जो दीन में कम जो लोग होते हैं ना, तो अक्सर आपसे इसी तरीके का सवाल करेंगे, कहाँ लिखा हुआ है बताओ। हालांकि उनकी नॉलेज भी इतनी नहीं है, लेकिन ऐसे बताते हैं जैसे कि उनको सारी किताबें उन्होंने पढ़ रखी हैं, और आप बता दें कौन से पेज पे ये मसला लिखा हुआ है तो वो फिर मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इंसान क्या करता है, जब गुनाह करता है ना, तो उसको ढांकने के लिए फिर ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस पेश करता है, ऐसे ऐसे बहाने तलाश करता है कि फिर उसकी वो जो चीज है उसको मुतमईन जो हो जा रहा है उसका नफ्स, तो उसके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पर उसके लिए फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, उसके लिए फसन यस्सिरुहु लिल उसरा, फिर यकीनन हम इसे सहूलत देंगे। यस्सिर सहूलत देने से आएगा, यानी कि हम उसको सहूलत देंगे, लिल उसरा मुश्किल राह के लिए, यानी कि बदी के रास्ते की तरफ, गुनाहों के रास्ते की तरफ। जो ऐसा है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने गुनाहों के रास्ते आसान कर दिए। अब कोई हराम कमाने वाला है तो उसके लिए हराम रास्ते इतने खुल जाएंगे कि यकीन नहीं कर सकते हम। और जो हलाल खाने वाला है उसके लिए हलाल रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह से डरता है कि कहीं एक हराम का लुकमा मेरे पेट में ना चले जाए, मेरी औलाद के पेट में हराम का लुकमा ना जाए। तो आप देखेंगे कि हलाल रास्ते उसके लिए इतने सारे अल्लाह ताला खोल देगा। और जो नहीं डरता है, जो बेपरवाह है, जो कज़्ज़बा बिलहुस्ना है, तो अल्लाह ताला उसके लिए क्या करेंगे, सारी मुश्किल राहें उसके लिए आसान कर देंगे। जो उसके नफ्स के लिए बहुत खुशगवार है, कोई पार्टीज में जाना,
کوئی گرلز اور بوائز کے ساتھ ملنا جلنا انجوائے کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے انسان کے نفس کو بہت زیادہ لبھاتی ہیں. جو دنیاوی خوشیاں ہیں رنگینیاں ہیں نا تو انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہونے والا جو انسان ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستے آسان کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کے دوست بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اب جو نیک لوگ ہیں ان کے دوست آپ کیسے دیکھیں گے کہ جو کوئی نہ کوئی دوست آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی قرآن زیادہ پڑھ رہا ہے، کوئی کم پڑھ رہا ہے، کوئی کلاسوں میں جڑا ہوا ہے، کوئی گھر میں پریکٹس کر رہا ہے، کوئی آن لائن کلاسز کر رہا ہے، کسی کی تہجدیں اتنی زیادہ ہے، کسی کا قرآن پہ اتنی مہارت ہے، کوئی سورہ یاد کر رہا ہے. ہر اپنا جو گروپ میں اب آپ جھانکیں گے تو آپ اپنے آس پاس سارے ایسے ہی لوگوں کو پائیں گے. پھر ہمیں کیا خواہش ہوتی ہے کہ ارے ہم ان سے کتنی پیچھے ہیں، دیکھو یہ کتنے آگے جا رہے ہیں، یہ تو حفظ بھی کر رہے ہیں، یہ تو لفظی ترجمہ بھی یاد کر رہے ہیں، یہ تو اتنے کم ٹائم میں اتنا سارا کچھ سیکھ گئے اور دیکھو ہم کچھ نہیں سیکھ پائے. تو یہاں پر یہ لوگ جو دنیا دار ہے پھر جو غنی ہے بخل جس نے کیا جو برا انسان ہے تو وہ کیا کرے گا، اس کے دوست کیسے ہیں، آج یہ مووی لگی ہے، آج یہاں پر شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، آج یہاں پارٹی ہے، یہاں پر کلب میں جائیں گے، یہ ایسے کریں گے، یہاں پر گرلز کے ساتھ یہاں بوائز کے ساتھ یہاں پر مل کے اس طرح سے انجوائے کریں گے، یہ ڈے منائیں گے، وہ ڈے منائیں گے، برتھ ڈے منائیں گے، انجوائے کریں گے. اس میں لیڈیز ہیں، جینٹس ہیں، شراب ہے، جو بھی ہے وہ ساری چیزیں ان کے لیے پھر کیا ہوگی، ان کے لیے ویسے ہی دوست اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، ویسے ہی راستے ان کے لیے رکھ دیے، ان کے لیے اسی پر جانا ان کے لیے آسان کر دیا. اب ان کے لیے یہاں پر آنا بہت مشکل ہے کہ اب وہ لوٹ نہیں سکتے. اب ان کے دوست بھی ویسے، ان کے سرکلز بھی ویسے ہیں، ان کی سوچ بھی ویسی ہے، ان کا عقل اور ذہن بھی ویسا ہے کہ وہ وہی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی دے دیا. اور جو نیکی کے راستے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیتا ہے. کہ دیکھیے بچوں کو حفظ کروا رہی ہیں کئی مائیں، بچوں کو انہوں نے اس طریقے سے ماحول بنا رکھا ہے. ہماری کلاس کی کچھ مائیں واقعی تعریف کے قابل ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے ماحول بنا کے رکھے ہیں کہ ان کے بچے تفسیر بولنے لگ جاتے ہیں، ان کے بچے حفظ کر رہے ہیں اور ان کی مائیں بھی اتنی محنتیں کر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ کر اتنی محنتیں کر رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ اچھا میرے بچے چھوٹے اب میں کیسے یاد کروں، اچھا میرے چھوٹے بچے میں کلاس کیسے جوائن کروں، میں ترجمہ کیسے یاد کروں، میں لکھوں کیسے، مجھے بچے ستارے نہیں. ان کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتی، وہ برابر لکھتے بھی ہیں، ہوم ورک بھیجتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں اور سناتے بھی ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ راستے آسان کر دیے. انہوں نے اس راستے کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو آسان کر دیا. ہم جس راستے کو پسند کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو وہی راستے آسان کر دیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ ایسے راستوں کو پسند کریں جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند کریں جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم دنیا دار لوگوں میں بیٹھے تو ہمارے ایمان میں کمی آ جائے کہ چلو میں تو اتنا زیادہ کرتا ہوں، یہ لوگ تو دیکھو کچھ نہیں کرتے، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تو یہ نمازیں قضا کر رہے ہیں. اس میں ہم کیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں. وما یغنی انہو اور نہیں فائدہ کرے گا، انہو اس کو، مال ہو اس کا مال، اذا تردہ جب وہ جہنم میں گرے گا. اب یہاں پر غنی دیکھیے، غنی کرے کا مطلب کیا ہے، فائدہ نہیں دے گا، اس کو کام نہیں آئے گا. تو یہاں پر اس کو اس کا چاہے کتنا بھی مال ہو، کتنی بھی اس کی بلڈنگز ہو، کتنا بھی اس کا بینک بیلنس ہو، اس کو کام نہیں آئے گا. تو ردا کا مطلب کیا ہے، ردی، یعنی کہ بیکار ہو جائے گا، اس کی ساری چیزیں ردی کی مانند ہو جائیں گی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کہ اس کے پاس اتنا سب کچھ تھا، بنگلہ تھا، بینک بیلنس تھا، اولاد تھی، نوکر چاکر تھے، سب کچھ تھا، ایک اسٹیٹس والی لائف تھی اس کی، ایک اچھی لائف تھی اس کی دنیا میں. لیکن جب وہ اللہ کے پاس گیا تو اس کا کیا حال ہوا کہ اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا. وہ وہاں پر جہنم کے گڑھے میں گرے گا کیونکہ اس کا مال تو دنیا میں ہی چھوٹ گیا. اس نے اتنی محنتیں کر کر کے وہ مال کمایا لیکن اس کو فائدہ کیا ملا اس کا، کہ وہ اس کی مال اس نے یہیں پر چھوڑ دیا اور وہ اکیلا اس دنیا سے چلا گیا. اور جب اس سے سوال جواب پوچھا گیا تو اس نے سارے سوالوں میں وہ فیل ہو گیا. تو یہاں پر اس کو پھر کیا ملے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ان علینا للہدا، بے شک ہمارے ہی ذمے ہدایت دینا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو ہدایت نہ دے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا جو ہدایت کے شوقین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کو اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں
اس کو دین کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ اب آخرت میں بھی کسی کو دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو بہت زیادہ دے دے، کسی کو نہ دے، دے کر بھی آزمائے، نہ دے کر بھی آزمائے۔ پھر اسی طریقے سے جس کو دیا گیا اس کو آزمائش میں بھی ڈالا جائے گا، جس کو نہیں دیا جائے گا اس کی بھی آزمائشیں ہوں گی۔ تو یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور پھر بالآخر میں نے تمہیں ڈرایا ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ہمیں دوزخ کی آگ سے ڈرایا، نبی بھیج کر الگ الگ طریقوں سے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بات پہنچائی کہ دیکھو یہ آگ بہت سخت ہے جو کہ میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور تم اس میں دوڑ دوڑ کر مت جاؤ کہ تم دوڑ دوڑ کر اس کی طرف جا رہے ہو جو کہ میں نے تمہارے لیے نہیں تیار کر رکھی ہے، میں نے تو یہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اور مشرکوں کے لیے تیار کی ہے، لیکن انسان مومن گھروں میں پیدا ہو کے بھی اپنے اعمال ایسے کر لیتا ہے کہ اس آگ کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ لا یصلاھا، نہیں وہ داخل ہوگا، الا الاشقا، مگر جو بڑا بدبخت ہوگا۔ بدبخت مطلب کیسا؟ بدقسمت، ایسا انسان کہ جو اتنا سب کچھ اس کو ایمان کی دولت ملی، مومن گھر میں پیدا ہوا، قرآن اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوزخ میں داخل ہوا۔ تو یعنی کہ کیسا بدبخت ہے وہ کہ ہمارے آس پاس دینی ماحول ہے، قرآن ہے، نبی ہے سکھانے کے لیے، نبی کی ہمارے پاس ان کی باتیں ہیں، ان کی حدیثیں ہیں، ان کے سیرت ہے کہ کیسے انہوں نے عمل کیا زندگی میں، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ تو بڑا بدبخت ہے۔ الذی کذب وتولی، اور وہ جس نے جھٹلایا اور کیا کیا، منہ پھیرا، یعنی کہ اس کو جب بھی بلایا جاتا دین کی طرف تو اس کو جھٹلاتا وہ اور منہ پھیر کر چلا جاتا۔ اب آپ دیکھیے اکثر لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے بھیجیں لنک، ہم بھیجیں تو وہ جوائن نہیں کرتے، ان کے پاس ہزاروں ایکسکیوز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، کہ یہ کیا ہے، منہ پھیرنا ہے۔ کہ اگر قرآن کی تعلیم کو اگر کسی کو کہیں آپ، یا پھر کوئی اور چیز کی طرف آپ بلائیں، کوئی کلاسوں کی طرف بلائیں، کسی کے دین کے لیے بلائیں، کوئی اچھے کاموں کے لیے بلائیں، تو کیا کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اور منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، بڑے بدبخت ہیں یہ لوگ، بڑے بد نصیب ہیں کہ جو اپنے آپ کو دوزخ کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب وہ دور رکھا جائے گا۔ سا جو سین زبر سا کا مطلب کیا ہے، ان قریب، تو وہ دور رکھا جائے گا اس سے، اتقا جو بڑا پرہیزگار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سارے کام انجام دے رہا ہے، اپنے دن اسی طریقے سے گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جس طریقے سے نبی نے سکھایا ہے، اسی طریقے سے صبح کرتا ہے، اسی طریقے سے شام کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے دن کے معاملات کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے رات کے معاملات بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے بڑا پرہیزگار ہے۔ اب یہ دیکھیے اشقا اور اتقا، یہ دونوں بھی اپوزٹ ورڈ ہے۔ یصلاھا داخل ہوگا، یہ بھی اپوزٹ ہے، اس کے اپوزٹ کیا ہے، یجنبوہا، کہ یہ دور رکھا جائے گا، اس میں داخل کیا جائے گا، اس میں دور رکھا جائے گا، یہ سارے اپوزٹس آ رہے ہیں دیکھیے اس میں۔ الذی یؤتی، اور وہ جو دیتا ہے، مالہ اپنا مال، یتزکا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ مال دینے سے انسان غریب نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اس کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کا جو مال بچا ہوا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی کیا مطلب ہے، پاک ہونا، ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے۔ تو یہاں پر وہ اپنا مال دیتا ہے جو کہ اس لیے نہیں کہ وہ غریب ہو جائے یا وہ تنگ دست ہو جائے، بلکہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ، اور نہیں ہے کسی کا بھی، عِندَهُ اس کی یہاں، من نعمت کوئی احسان، تجزا کہ وہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ اب ہم کسی غریب کے ساتھ اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ہم پر احسان تھا، یا ہمیں اس کے ادھار چکانا تھا، یا اس کے دادا پردادا نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تھا تو ہم کو اس کو دینا تھا، نہیں، بلکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ کوئی نیکی اس لیے کرتا ہے کہ بس اللہ کو راضی کر دے۔ اور یہاں پر اس آیت کی طرف جو تفاسیر میں جو علماء لکھتے ہیں تو اس کی کس کی طرف اشارہ ہے،
سیدنا ابو بکر کی شان میں یہ آیت آئی ہے، ان کی فضیلت میں یہ آیتیں آئی ہے کہ یہ جو تھے بڑے ہی دل والے تھے اور بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، لیکن یہ ان جنرل بھی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا انسان، ایک نیک انسان، ایک متقی انسان جب خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، بلکہ وہ کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوتا، وہ احسان نہیں جتاتا کہ میں نے تم پر فلاں وقت یہ کیا تھا، تم کو یہ کیا تھا، تم کو یہ دیا تھا، تو اب تم میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ انسان کوئی اس کے اوپر، کسی کے اوپر اتنا خرچ کر دے اور سامنے والا اس کو ایک لفظ بول دے تو وہ فوراً اپنی ساری چیزیں گنوانے بیٹھ جائے، تو یہ نہیں کہ یہاں پر اس کے بارے میں کیا مطلب ہو رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی احسان نہیں تھا اس کا، اور وہ کس کا بدلہ بھی نہیں دے رہا تھا، بلکہ وہ صرف نیکی کی خاطر اللہ تعالیٰ کے پاس، اپنی پرہیزگاری کی خاطر اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ اپنا نام بڑھانے کے لیے، اپنی امیج بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہا تھا۔ الا ابتغاء، مگر صرف چاہنے کے لیے، وجہ ربہ الاعلی، کہ اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے، اپنے رب کی برتری کا چہرہ چاہنے کے لیے، برتر رب کا، اعلیٰ کس کو کہتے ہیں؟ بڑا برتر۔ اعلیٰ رب جو ہمارا ہے وہ کیسا ہے کہ بڑا برتر رب ہے، اور اس کا چہرہ چاہنا مطلب اس کی خوشی چاہنا، اس کی رضا چاہنا۔ چہرہ کا مطلب یہ کیا ہے یہاں پر؟ اس کی رضا، اس کی رضا مندی، اس کا خوش ہو جانا۔ تو یہاں پر اس کے میننگ آتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، بھلے وہ سوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ کسی کی بات سنتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ کوئی کام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، راتوں میں جاگتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، کسی کی بات سنتا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی چیز پر صبر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو بھی وہ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ بلسوف یرضا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب اتنی نیکی پر وہ قائم ہوگا تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اتنی نیکیاں جب وہ انسان اللہ کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ، ایک خلوص نیت کے ساتھ جب وہ نیکیاں کرے گا تو ضرور امید ہے عنقریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی راضی ہو جائے، ہمارے پڑھنے سے راضی ہو جائے، ہمارے سننے سے راضی ہو جائے، ہمارے یہاں بیٹھنے سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس وقت، ہماری جب آخری وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں خوشخبری دے جنت کی اور اس کی رضا کی خوشخبری ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔